الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان میں کل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ بھی کل بتایا گیا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے اور اس کے بعد اہم بات بھی اسی کے اندر بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس میں اللہ کے رسول بھی تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کہیں باہر تشریف لے گئے۔ اب لے جانے کے بعد بہت دیر ہو گیا، واپس نہیں آئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول تنہا ہیں، باہر کہیں دشمن تنہا ہے، دیکھ کر ان کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ اس ڈر سے بے چین ہو کر مجلس سے اٹھ گئے اور تلاش کے لیے باہر نکلے، تو انہی کے پیچھے پیچھے جتنے بھی صحابہ اس وقت مجلس میں موجود تھے سب تلاش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب تلاش کرتے 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 ایک مقام پر پہنچے، وہ جو ہے ایک انصاری صحابی کا باغ تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے باؤنڈری بنائی ہوئی تھی، دیواریں بنا دی گئی تھی، اندر جانے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد بہت دیر تک سوچتے رہے، تلاش کرتے رہے، تو ایک جگہ سے جو ہے نالی سے پانی جا رہا تھا، تو چھوٹا وہاں پر ایک جو ہے دیوار میں سوراخ تھی، وہاں اس کے اندر سے باغ کے اندر پانی جا رہا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپک کر اٹکتے ہوئے اس چھوٹی سی جگہ سے اندر گزر کے باغ کے اندر چلے گئے۔ اب باغ کے اندر جانے کے بعد وہاں پر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں موجود تھے۔ اس کے بعد دل کو سکون ملا اور اللہ کے رسول سے بات کرنے لگے اور پورا واقعہ سنائے کہ آپ تنہا چلے گئے تھے، واپس نہیں آئے، بہت دیر ہوئی، ہمیں ڈر ہونے لگا کہ دشمن اکیلے ہیں سمجھ کر کچھ نقصان نہ پہنچا دے، تو ہم سب آپ کی تلاش میں نکلے تھے، تو میں یہاں تک آ گیا۔ اس طریقے سے پوری بات سنائے۔ اب سنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 2 جوتے پہنے ہوئے تھے، 2 جوتوں کو نکال کر ان کے ہاتھ پہ دیا، دے کر فرمایا یہ نشانی کے طور پر رکھیں، اور ایک حدیث سنائی، فرمایا جو بھی بندہ دل و زبان سے یقین اور اقرار کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پوری دنیا کو، پورے ملک کو، پوری کائنات کو چلانے والے ایک خدا ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، ہمیں انہی خدا کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بات بتائی اور فرما دیا کہ جو آدمی اس بات کو یقین کے ساتھ اور عمل کرنے کے جذبے سے کہتا ہے، اس کو جنت کی بشارت بھی سنا دیں کہ انہیں جب دنیا سے ان کا انتقال ہو جائے گا تو انہیں جنت ملنے والی ہے۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اب ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ پوری بات سنائی، اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی دل و جان سے، دل و زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور مکمل یقین کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے یہ کلمہ پڑھیں تو انہیں جنت کی بشارت سنا دیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک زور سے مکہ مارے، اس سے کیا ہو گیا، وہ ایسے ٹھہرے ہوئے تھے، ایسے پیچھے پیٹھ کے بل پیچھے گر گئے۔ اب اٹھ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ سنایا، انہوں نے ایسا مجھ کو اس طریقے سے مارا، تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر اس کے بعد فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر یہ بات سب کے سامنے رکھ دی جائے تو
تو لوگ بس نیت کریں گے، یقین کریں گے، ارادہ کریں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ بس انہیں معلوم ہوگا کہ بھائی نیت دل سے یقین کر لے اور عمل کرنے کی نیت سے کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد بس اتنا کر لیے تو جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد عمل کرنے کی جب باری آئی، نماز کی باری آئی، جب دین اللہ کا پیغام آئے گا، تب لوگ کیا کریں گے؟ عمل نہیں کریں گے، بس نیت کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی لیے میں نے انہیں روکنے کے لیے مارا اور آپ کے پاس واپس لے کر کے آیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بات سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا تو ٹھیک ہے جانے دو، وہاں پر رک گئے۔ یہ پورا واقعہ کل حدیث کے اندر بیان کیا گیا تھا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی حدیث کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں چند چیزیں وضاحت طلب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نعلین مبارک کیوں عطا فرمائی؟ شارحین نے اس کی توجیہ میں اگرچہ کئی باتیں کہی ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ قرین قیاس یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا، اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کر دینا مناسب سمجھا، اور اس وقت آپ کے پاس ایسی چیز جو اس مقصد کے لیے آپ ان کو دے سکتے تھے، یہ نعلین مبارک ہی تھی، اس لیے وہی آپ نے ان کو عطا فرما دی، یعنی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ اصل مصنف فرماتے ہیں، حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی، اللہ کے رسول نے یہ پیغام سنا کر اپنے دونوں جوتوں کو ان کے ہاتھوں میں دے کر بھیجا تھا۔ یہ کیوں کیا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ جو آدمی اللہ پر یقین لا لے گا جنتی ہوگا، تو بہت بڑا پیغام تھا۔ اب لوگ اس کو سن کر جو ہے یقین کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنے جوتوں کو ان کے ہاتھ پہ دے کر کے بھیج دیا، تاکہ دیکھ کر معلوم ہو کہ واقعی اب ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں میں جوتے دے کر کے بھیجا فرمائے۔ اور دوسری بات، حضرت عمر نے اس واقعے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سختی کا معاملہ فرمایا، اس کی صحیح نوعیت کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں ان کو حاصل تھی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضور کے خاص شریک کار اور مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر و نائب تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے، اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سرزنش کا حق رکھتا ہے، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ بھی حق رکھتے تھے، اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بڑوں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ پس حضرت عمر نے اس واقعے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تشدد کیا وہ در حقیقت اسی قبیل سے ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے ابتداءً ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگا، لیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر آ رہے تھے، اور ان کے نزدیک یہ ایک بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا، اور بالآخر حضرت عمر نے ان کو واپس لوٹانے کے لیے اس جبر و تشدد سے کام لیا ہوگا، کیونکہ ان کو مقام نبوت اور شان نبوت کی پوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کا مضر پہلو جب حضور کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کو خلاف مصلحت ہی سمجھیں گے، اور ابو ہریرہ کو اس کی عام اشاعت سے منع فرما دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھی ایسی ہی بشارت سنائی تھی، وہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ اس وقت حضرت معاذ نے رسول اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ سب مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنا دے، تو حضور نے اجازت نہیں دی تھی، اور اجازت نہ دینے کی وجہ یہی بیان فرمائی تھی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رہ جائیں۔ یعنی پہلی بات تو جوتے کیوں دیے اس کو سمجھایا گیا، دوسری بات یہ بتائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر واقعے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ بشارت سنی تو انہیں ایک مکہ مار کے واپس لے گئے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مقام کو اور یہ نبوت کے درجے کو اور یہ پیغام کو بہت باریکی سے سمجھنے کی ان کے پاس صلاحیت تھی، بہت دور اندیش تھے، دور تک سوچنے والے صحابی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ میں ان کا مقام تھا۔ تو جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ آدمی جو ہے چھوٹوں کو سمجھا بھی سکتا ہے، جب ان کی بات نہ مانے تو وہ ان پر ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے انہیں سمجھائے تھے کہ یہ جو خوشخبری آپ پورے لوگوں کو سنانے کے لیے جو جا رہے ہیں، اس سے جو ہے لوگ یہ سننے کے بعد دینی اعتبار سے ترقی نہیں کریں گے، جہاں ہے وہیں رک جائیں گے۔ اس طریقے سے انہیں بول کر روکنے کی کوشش کی، تو ان کے اندر جذبہ تھا کہ یہ خبر سب سے پہلے میں سناؤں تاکہ جتنے بھی لوگ عمل کریں گے سب کا فائدہ میرے کو پہنچے۔ تو یہ جذبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، علمی اعتبار سے یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ بھی، تو لیکن مقام کے اعتبار سے حضرت عمر سے کم درجے کے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھانے کے بعد وہ نہیں سنے، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے، مکہ مار کے انہیں واپس لے کر گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا صاف الفاظ میں، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے، کلمہ پڑھنے والا آدمی یقین کے ساتھ مطمئن ہو کر عمل کرنے کے جذبے سے جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اسے جنت کی بشارت ہے، کیا میں یہ حدیث سب کو سنا دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں فی الحال یہ حدیث اب مت سنائیے، بس لوگوں کو جو ہے دین کے کاموں کی طرف ان کو شوق دلائیے، انہیں دین کی باتیں بتائیے۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث سے بھی اور یہاں پر جو واقعہ پیش آیا اس سے بھی یہی مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی منشا یہی تھا کہ یہ حدیث لوگوں کے سامنے پیش نہ کی جائے، پیش کریں گے تو بس یقین کر کے رک جائیں گے، دنیا دینی اعتبار سے آگے نہیں بڑھیں گے، ترقی نہیں کریں گے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے سمجھ لیں گے اور وہ بھی جو ہے اس حدیث کو بیان کرنے سے منع کر دیں گے۔ یہ مصلحت تھی، وہ نہیں سن رہے تھے، نہیں سمجھ رہے، اس لیے انہوں نے ایک مکہ مار کے ان کو وہاں پر لے کر کے گئے۔ اس کے بعد اور تیسری وجہ جو بشارت کے بارے میں بتایا گیا، کلمہ پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، اس کی وضاحت بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ کل اس کو پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بھی باتیں حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔